لیکن اب ایسا ممکن نہیں معلوم ہوتا تھا۔ میں عبودیت اور تقدس کی مائیت بن گیا تھا اور اس سے مجھے سخت وحشت ہو رہی تھی۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے سارو چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس بستی کی بنیاد رکھی تھی، اسے ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کرایا تھا اور دشمنوں کی سازشوں کے خلاف اس کا دفاع کیا تھا۔ میں ایک نسل کے برابر زندگی اس بستی میں گزار چکا تھا اور اس دوران اشمارہ والوں کی تھوڑی سی گوشمالی کرنے کے علاوہ میں نے اور کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا تھا۔ سکون اور اطمینان کا ایک طویل عرصہ گزر گیا اور میرا دل ایک بار پھر کسی طویل سفر کے لیے اور کسی طویل اور خطرناک مہم کے لیے مچلنے لگا۔ میں ساروں میں اب پتھر کے بت کی طرح نہیں رہنا چاہتا تھا، مجھے ہنستی کھیلتی زندگی چاہیے تھی۔ وہ ایک سخت گرم دن تھا، سارا دن شدید حبس طاری رہا۔ شام ہوتے ہوتے گہرے بادل گھرائے اور تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو گئی۔ ابتدا میں ہلکی ہلکی بارش ہوئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے شدت اختیار کر لی اور دھواں دھار میں برسنے لگا۔ ساری فضا میں خنکی پھیل گئی اور یوں لگتا تھا جیسے پانی کی ایک دبیز چادر آسمان سے زمین تک تن گئی ہے۔ بارش کے تیز ہونے کے ساتھ ہی گرمی کی شدت میں کمی آ گئی اور فضا میں خنکی پھیل گئی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے دور دور تک سناٹا چھا گیا۔ اگرچہ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی لیکن ایسا لگتا تھا کہ بستی میں کوئی متنفس موجود نہیں تھا۔ فضا میں بڑی سوگواری سی طاری تھی۔ ایسے میں اپنے گھر سے باہر نکلا۔ میں نے ایک نظر اپنے بارش میں بھیگے ہوئے گھر پر ڈالی اور چند قدم آگے بڑھ گیا۔ تیز طوفانی بارش نے مجھے سر سے پاؤں تک شرابور کر دیا۔ میں نے اپنا منہ کھول دیا اور پانی کے قطرے سیدھے میرے حلق میں گرنے لگے۔ میرے رگے پے میں انبساط کی ایک لہر توڑ گئی۔ تھوڑی دیر تک میں اس حالت میں کھڑا رہا اور پھر آگے بڑھ گیا اور آگے سے آگے، یہاں تک کہ میں بستی کے آخری سرے پر پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر میں نے ایک الوداعی نظر سارو کے خوبصورت مکانوں پر ڈالی۔ میں اب سارو سے رخصت ہو رہا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آج سے میں سارو والوں کی زندگی سے نکل رہا تھا اور سارو کو اپنی زندگی سے نکال رہا تھا۔ اب صرف یادیں باقی رہ جائیں گی، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں دوسری یادوں کی طرح جن کا انمول خزانہ میرے سینے میں محفوظ ہے۔ اب کبھی سارو والوں کو میرے بارے میں کبھی کچھ معلوم نہ ہو سکے گا اور نہ ہی ان کے بارے میں میں کچھ جان سکوں گا۔ الوداع سارو کے رہنے والوں، الوداع۔ میں تیز اور طوفانی بارش میں چلتا رہا یہاں تک کہ بستی کے آثار بھی میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ بارش کی تیزی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ بجلی بار بار کڑک رہی تھی اور بادل خوفناک انداز میں گرج رہے تھے۔ راستوں پر پانی بھر گیا تھا اور چھوٹے چھوٹے نالوں نے تیز رفتار ندیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ہر طرف گھور اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور جس وقت بجلی چمکتی تو چند لمحوں کے لیے سارا منظر روشن ہو جاتا۔ اونچے نیچے ٹیلے، پہاڑیاں، درخت، جھاڑیاں اور پانی سے بھرے ہوئے گڑھے۔ میں اب آبادی سے بہت دور نکل آیا تھا اور نہ جانے کون سے ویرانوں میں داخل ہو گیا تھا۔ مجھے نہ سمت کا اندازہ تھا نہ منزل کا پتہ معلوم تھا، میں تو بس محو سفر تھا۔ ساری رات دھواں دھار بارش ہوتی رہی، آسمان اپنا قہر اگلتا رہا، بجلیاں غضبناک سانپوں کی طرح مچلتی رہیں، بادل خوفناک انداز میں گڑگڑاتے رہے اور میں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ پھر آہستہ آہستہ اندھیرے میں کمی ہونا شروع ہو گئی، لیکن بارش اسی شدت کے ساتھ ہو رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں مکمل تاریکی کی جگہ نیم تاریکی نے لے لی۔ صبح ہو رہی تھی لیکن گہرے بادلوں نے سورج کو چھپا رکھا تھا۔ میں چلتا رہا، بعض جگہوں پر میں پورے کا پورا پانی میں ڈوب جاتا کیونکہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور یہ نظر نہیں آتا تھا کہ نشیب کہاں ہے۔ بہرحال میرے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بارش کے پانی نے میرے جسم کو دھو کر بالکل تر و تازہ کر دیا تھا اور میں خود کو بالکل ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا تھا۔ کئی دن اور کئی راتوں تک میں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس دوران میں زیادہ تر ویرانوں اور غیر آباد علاقوں سے گزرتا رہا۔ کہیں کہیں درمیان میں چھوٹی چھوٹی دور افتادہ بستیاں بھی نظر آئیں، جہاں شاید ایسے لوگ آباد تھے جن کا اس دور کی متمدن زندگی سے کوئی گہرا رابطہ نہیں تھا، لیکن میں ان میں سے کسی بھی بستی میں نہیں رکا۔ میں نے اس بار کی خاص طور پر کوشش کی کہ بستی کے کسی شخص کی مجھ پر نظر نہ پڑنے پائے۔ کئی بار میرا انسانوں سے آمنا سامنا ہوتے ہوتے رہ گیا اور میں بمشکل خود کو ان کی نظروں سے چھپا سکا۔ نہ جانے میں 1 ہفتے تک سفر کرتا رہا یا 2 ہفتے تک یا شاید 3 ہفتے تک، میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ میں اب کسی چھوٹی موٹی بستی میں قیام نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ میرا ارادہ تھا کہ اب کچھ عرصہ تک کسی بڑے شہر میں زندگی گزاری جائے۔
بہت عرصہ ہو گیا تھا کہ میں نے کسی بڑے شہر میں قدم نہیں رکھا تھا۔ میں نے تقریباً 25-30 سال کا عرصہ ساروں میں رہتے ہوئے گزار دیا تھا، اور اب میں وہاں سے اکتا کر چلا آیا تھا، کیونکہ ساروں والوں کا رویہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ میں اب کسی نئی جگہ، کسی بڑی جگہ جا کر کچھ عرصہ قیام کرنا چاہتا تھا، تاکہ اپنے گوناگون تجربات کے ذخیرے میں کچھ اور اضافہ کر سکوں، اور میرے سینے میں موجود علم کا قیمتی ذخیرہ کچھ اور نئی وسعتیں حاصل کر لے۔ چنانچہ راستے کی چھوٹی چھوٹی بستیوں کو نظر انداز کرتا ہوا میں ایک ہی سمت میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ صبح کا سہانا وقت تھا۔ رات میں نے درختوں کے ایک جھنڈ کے نیچے گزاری تھی اور خوب آرام سے سویا تھا۔ اس جنگل میں بڑی فرحت بخش خنک فضا طاری تھی۔ یہاں اونچے اونچے اور گھنے درختوں کی بہتات تھی، اور ہزارہ پرندے سرگوشی اور سرمستی کے عالم میں ہر طرف چہچا رہے تھے۔ میں گزشتہ شام کو اس گھنے جنگل میں داخل ہوا تھا، اور میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آج کی رات یہیں بسر کروں گا، کیونکہ مجھے یہ جگہ بہت پسند آئی تھی۔ رات بھر میں درختوں کے جھنڈ کے نیچے سوتا رہا۔ میرے ارد گرد متعدد رنگا رنگ بیلیں سرسرا رہی تھیں، جن میں طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا گویا میں پھولوں سے بھری ہوئی سیج پر سو رہا ہوں۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو بہت تازہ دم اور شادماں پایا۔ میں اٹھتے ہی آگے چل دیا۔ جب میں کافی دیر تک چلتے رہنے کے بعد گھنے جنگل سے باہر نکلا تو مجھے اپنے سامنے بہت دور اونچی اونچی عمارتوں کے آثار نظر آنے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ اب میں کسی بڑے شہر کے قریب پہنچ گیا ہوں۔ میں نے اسی سمت میں چلنا شروع کر دیا۔ دور سے نظر آنے والے عمارتوں کے آثار اتنے قریب نہیں تھے، اور مجھے اس جگہ پہنچتے پہنچتے تقریباً دوپہر ہو گئی۔ اب میں ایک عظیم الشان شہر کے سامنے کھڑا تھا، جو ایک وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا تھا اور جس میں بڑی شاندار عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ میں شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ بڑا پر رونق اور شاد و آباد شہر تھا۔ ہر طرف زندگی رواں دواں تھی۔ بارونق بازار لوگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ہر طرف خوبصورت اور مضبوط عمارتوں کے سلسلے نظر آ رہے تھے۔ امراء اور رؤساء اور معزز شہری گھوڑوں پر سوار اپنے اپنے غلاموں اور محافظوں کے ساتھ سڑکوں پر سے گزر رہے تھے۔ انگنت لوگ گلی کوچوں میں چل پھر رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ معزز لوگ زیادہ تر یونانی تھے، لیکن دوسرے ملکوں اور دوسری نسلوں کے معزز لوگ بھی کافی تعداد میں نظر آ رہے تھے۔ یقیناً سوداگر، سیاح اور تجارت پیشہ لوگ ہوں گے۔ غلاموں میں یونانی بھی نظر آتے تھے، رومن بھی، مصری بھی، ہندوستانی بھی اور افریقی بھی۔ یہ اپنے دور کا ایک بین الاقوامی قسم کا شہر نظر آ رہا تھا، کیونکہ یہاں مختلف نسلوں اور قوموں کے لوگ موجود تھے، اس لیے میری طرف کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ سارو یا اشمارا کی چھوٹی سی بستی نہیں تھی جہاں کے تمام تر افراد ایک دوسرے کی شکلیں پہچانتے تھے۔ میں ادھر ادھر کافی دیر تک گھومتا رہا۔ دراصل میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اب میں کہاں جاؤں اور کس عمارت میں داخل ہوں۔ میرے چاروں طرف مکانات اور عمارتیں پھیلی ہوئی تھیں، اور میں ان میں سے کسی میں بھی داخل ہو کر ایک نئی داستان کا موضوع بن سکتا تھا۔ اسی مٹر گشتی کے دوران میں ایک وسیع عمارت کے صدر دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا۔ ایک بے حد وسیع احاطہ تھا اور اس کے چاروں طرف تالان اور کمرے بنے ہوئے تھے۔ احاطے میں ایک طرف چند مضبوط جسموں والے جوان ورزش کرتے نظر آ رہے تھے، ایک طرف دو طاقتور پہلوان آپس میں کشتیاں لڑ رہے تھے، اور ایک معمر شخص انہیں چیخ چیخ کر ہدایتیں دے رہا تھا۔ دوسری جانب چند پہلوانوں کی مالش کی جا رہی تھی۔ ایک کونے میں دو پھرتیلے افراد آپس میں شمشیر زنی کی مشق کر رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں کھیلوں اور فنون حرب کی تربیت دی جاتی ہے۔ میں چند قدم اور آگے بڑھ کر احاطے کے اندر آ گیا اور دور کھڑا ہو کر ان لوگوں کے حرکات و سکنات کا مشاہدہ کرنے لگا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے میری گدی کو کس کر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ میں نے طاقت کے استعمال کے بغیر اپنی گردن گھمائی اور دیکھا ایک لمبا ترنگا آدمی میری گدی کو اپنی گرفت میں لیے موجود تھا۔ کون ہے تو؟ اسے ڈپٹ کر پوچھا۔ یہاں کیا کر رہا ہے؟ کس نے تجھے اندر آنے کی اجازت دی؟ میں ایک مسافر ہوں اور تمہارے شہر میں مہمان ہوں، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ کیا تم لوگ اپنے مہمانوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہو؟ تو ایتھنز میں کہاں سے آیا ہے؟ اس نے میرے الفاظ کا اثر لیے بغیر کرخت لہجے میں پوچھا، اور تبھی مجھے معلوم ہوا کہ میں اس وقت تاریخ کے عظیم شہر ایتھنز میں موجود ہوں، جسے انسانی تہذیب کی ہزاروں داستانیں وابستہ ہیں۔ کیا تم انسانوں کی طرح بات نہیں کر سکتے؟ میں نے اپنی گردن کو ایک ہلکا سا جھٹکا دیا اور وہ شخص گرتے گرتے بچا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس اثنا میں وہ شخص جو پہلوانوں کو ہدایات دے رہا تھا ہمارے پاس آ چکا تھا اور بڑے غور سے میرے جسم کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تو سرسبز والوں کی جاسوسی کرنے یہاں آیا ہے؟ اس نے آنکھیں نکال کر پوچھا۔
ہم اس سے پہلے بھی ان کے 2 جاسوسوں کی بری درگت بنا چکے ہیں، اور اگر تو بھی ان کا جاسوس ہے تو تیرے ساتھ بھی ہمارا رویہ مختلف نہیں ہوگا۔ سرسبز والے کون؟ میں نے پوچھا۔ میں کسی سرسبز والوں کو نہیں جانتا۔ تو سرسبز والوں کو نہیں جانتا؟ اس شخص نے پوچھا۔ پھر تو اس احاطے میں بغیر اجازت کے داخل کیسے ہوا؟ کیا یہاں کوئی شخص تیرا جاننے والا ہے؟ نہیں، میں یہاں کسی کو نہیں جانتا، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ او بھلے مانس، تو ہے کون، کہاں سے آیا ہے اور یہاں ہمارے احاطے میں کیا کر رہا ہے؟ اس شخص نے اکتا کر پوچھا۔ تیرا نام کیا ہے؟ میں کون ہوں یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا، میں نے مسکرا کر کہا۔ رہا نام کا مسئلہ تو تم مجھے جس نام سے چاہو پکار لو، میں ایک بہت دور دراز کی بستی سے یہاں آیا ہوں۔ کیوں آیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس شہر کی بہت تعریف سنی تھی اور اسے دیکھنا چاہتا تھا، میں نے جواب دیا۔ اس شہر میں تیرا کوئی واقف ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میرا کوئی واقف نہیں۔ پھر تو کہاں رہے گا؟ اس نے مشتبہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جہاں بھی جگہ مل جائے گی، میں نے جواب دیا۔ اور کھائے گا کہاں سے؟ اس نے سوال کیا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ میں ہر کام کر سکتا ہوں، ہر قسم کی محنت کر سکتا ہوں، میں پیسے کما سکتا ہوں۔ تو جوان ہے اور تیرا جسم بے حد خوبصورت اور سبک ہے، تیری رنگت تو ایسی ہے جیسے تجھے سونے سے بنایا گیا ہو۔ اس نے مجھے تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تو چاہے تو یہاں رہ سکتا ہے، ہمیں مضبوط اور توانا جسم والے ایک شخص کی ضرورت ہے، ہم تجھے معقول معاوضہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن میں اس بات کا یقین کس طرح کر لوں کہ تو سرسبز والوں کا جاسوس نہیں ہے؟ میں اس شہر میں آج داخل ہوا ہوں، میں نے جواب دیا، اور میں نہیں جانتا کہ سرسبز والے کون ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اس شہر میں میری کسی سے واقفیت نہیں ہے۔ اگر تمہیں میری بات کا اعتبار نہیں ہے تو نہ صحیح، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ ٹھہرو نوجوان، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ایک بات ہو سکتی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کی بات پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور خاموش کھڑا رہا۔ اس اثنا میں احاطے کے تقریباً سارے ہی لوگ اپنا کام چھوڑ چھاڑ کر ہمارے پاس آ کر جمع ہو گئے تھے اور حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ہم تمہیں ایک کام بھی مہیا کریں گے اور اس کا معقول معاوضہ بھی دیں گے، اس نے کہا، لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ تم آئندہ 4 ماہ تک اس احاطے سے باہر نہیں نکلو گے، اور اگر تم نے ایسی کوئی کوشش کی تو ہم سمجھ لیں گے کہ تم سرسبز والوں کے جاسوس ہو اور پھر ہم تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے، میں نے فوراً جواب دیا۔ مجھے علم تھا کہ میں انہیں چند ہی دنوں میں باور کرانے میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ میں کسی کا جاسوس نہیں، اور ویسے بھی اگر میں نے یہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کیا تو بھلا مجھے کون روک سکے گا؟ اچھا تو پھر آؤ، شروع ہو جاؤ، اس شخص نے کہا اور مجھے ساتھ لے کر اس طرف روانہ ہو گیا جہاں بھی کچھ دیر پہلے چند پہلوانوں کی مالش کی جا رہی تھی۔ زمین پر کچھ شیشیاں رکھی ہوئی تھیں جن میں طرح طرح کے روغن موجود تھے۔ اس نے ایک شیشی اٹھا کر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ رتون، اس نے آواز دی۔ جی استاد۔ ایک گھٹیلے اور مضبوط بدن کا جوان آدمی اس کے سامنے آ گیا۔ لے بھائی، یہ شیشی پکڑ، استاد نے مجھے شیشی تھماتے ہوئے کہا، اور ارتون کے بدن کی مالش شروع کر دی۔ میں تجھے بتاؤں گا کہ کہاں کہاں زیادہ دباؤ ڈالنا ہے، کن پٹھوں کو زیادہ رگڑنا ہے اور کہاں نرمی سے ہاتھ چلانا ہے۔ چل اب شروع ہو جا۔ ارتون میرے سامنے فرش پر لیٹ گیا اور میں نے شیشی میں سے تھوڑا سا تیل اپنی ہتھیلی پر انڈیلا اور اس کی پنڈلی کو پکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ ارتون بلبلا کر چیخ اٹھا اور اپنی پنڈلی کو میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اس کی پنڈلی چھوڑ دی۔ کیا ہوا، کیا بات ہے؟ استاد نے گھبرا کر پوچھا، اور ارتون نے اپنی پنڈلی اس کے سامنے کر دی۔ استاد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ارتون کی پنڈلی پر سے کھال چھل گئی تھی اور جگہ جگہ سے خون جھلک رہا تھا۔ استاد نے مجھے کھڑے ہو جانے کا حکم دیا۔ اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر میری ہتھیلی کا بغور جائزہ لیا اور اس پر انگلیاں پھیر کر دیکھی۔ میری ہتھیلی بالکل صاف تھی۔ استاد نے میرے ہاتھ کو دبایا اور اچانک اچھل پڑا۔ کیا تیرا جسم لوہے کا بنا ہوا ہے اجنبی؟ اس نے حیرت سے کہا، اور پھر میرے پورے جسم کو اپنے ہاتھ سے ٹٹول ٹٹول کر دیکھا۔ ناممکن۔ وہ آہستہ آہستہ بڑبڑانے لگا۔ میری عمر 50 سال ہے۔ آج سے 10 سال پہلے تک میں نے سینکڑوں کشتیاں لڑی اور جیتی۔ اب پچھلے 10 سال سے میں اپنے کلب میں پہلوانوں کی تربیت کرتا ہوں۔ میں نے ہزاروں مضبوط بدن دیکھے ہیں، ایسا بدن میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو لاجواب ہے اجنبی، تو واقعی لاجواب ہے۔ ارتون تیرے ایک کھسے کی تاپ نہ لا سکا۔ اچھا ذرا اس دوسرے سے مقابلہ کر۔ اس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی ایک خوبصورت اور کسے ہوئے بھاری بدن کا جوان میرے سامنے آ کر خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا۔ مغرس، استاد نے کہا، بالکل دوستانہ انداز میں، کوئی نقصان پہنچائے بغیر، ذرا اس اجنبی کو پچھاڑ کر تو دکھاؤ۔ مغرس ماہرانہ انداز میں مجھ سے لپٹ پڑا اور مجھے نیچے گرانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں اگر چاہتا تو 1 منٹ میں مغرس کو اٹھا کر پھینک دیتا، لیکن میں ان لوگوں کو بہت زیادہ حیرت زدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔
اور نہ ہی اپنی غیر معمولی قوتوں کا فوری طور پر مظاہرہ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے مغرض کو زور لگانے کا موقع دیا اور خود اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہٹتا رہا۔ پھر میں نے آہستہ سے ایک دھکا دے کر مغرض کو نیچے گرا دیا اور اسے دبا لیا۔ مغرض نے میری گرفت سے آزاد ہونے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ بیچارہ بالکل بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے خود اس کے جسم پر محض ہلکا سا دباؤ ڈالا تھا، اس لیے وہ تھوڑی بہت حرکت کر سکتا تھا، صرف اتنی جتنی کہ میں چاہتا تھا۔ استاد حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مغرض کو تھوڑی دیر تک اپنے نیچے دبائے رکھنے کے بعد میں نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، اس کی نگاہوں میں حیرت بھی تھی اور ندامت بھی، مگر میں نے دوستانہ انداز میں اس کا شانہ تھپتھپایا۔ نہیں، تم مالشیے کا کام نہیں کرو گے اجنبی، استاد نے گردن ہلا کر کہا۔ تم نے مغرض جیسے ہنرمند اور ماہر فن پہلوان کو شکست دے کر ثابت کر دیا ہے کہ تم اس سے کہیں زیادہ طاقتور جیسے تم نظر آتے ہو۔ اب کل میں تمہارا مقابلہ اپنے اکھاڑے کے سب سے بڑے پہلوان ناتوم سے کرواؤں گا، اور اگر تم نے ناتوم کو بھی ہرا دیا تو پھر ہمیں اپنے آئندہ پروگرام کے بارے میں نئے سرے سے سوچنا ہوگا۔ یاد رکھنا کہ ناتوم وہ پہلوان ہے جسے پورے ایتھن میں ناقابل شکست سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ سرسبز والے کون ہیں جن کا تم لوگ بار بار تذکرہ کر رہے تھے؟ میں نے استاد سے پوچھا۔ تم ان کے بارے میں بھی جلد ہی معلوم ہو جائے گا، استاد نے مسکرا کر جواب دیا۔ ساری باتیں ایک ہی وقت میں جاننے کی کوشش مت کرو، اور بہتر ہے کہ اب تم نہا دھو کر کوئی معقول سا لباس پہن لو اور کھانا کھاؤ، تمہیں لباس فراہم کر دیا جائے گا۔ اور ہاں، تمہارا نام، تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ استاد، میں نے اسے کہا، تم جس نام سے چاہو مجھے مخاطب کر سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اچھا، استاد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں تمہیں شاہ زور کے نام سے پکاروں گا، تمہیں یہ نام کیسا لگا؟ بالکل ٹھیک، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور پھر مجھے مغرض کی زبانی یہاں کے سارے حالات کا تفصیلی علم ہو گیا۔ یہ بڑی دلچسپ جگہ تھی اور میری پسند کے عین مطابق یہ کھیلوں کی تربیت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ تم اپنی موجودہ اصطلاح میں اسے کوچنگ سینٹر بھی کہہ سکتے ہو، اور اسٹیڈیم بھی، یا مختلف قسم کے کھیلوں کی تربیت دی جاتی تھی جو اس زمانے میں یونان کے مردوں کے پسندیدہ کھیل تھے۔ ایک بات ہے پروفیسر، اس وقت کے یونان کے لوگوں کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ جرت، بہادری اور بے خوفی کی بڑی قدر کرتے تھے، اور جس مرد میں یہ ساری خصوصیات موجود ہوں اسے بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ تاہم اس میں مقابلوں کا رجحان زیادہ تھا۔ کھیلوں اور فنون کے مقابلوں کا شوق جنون کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ جگہ جگہ کھیلوں کی تربیت گاہیں قائم تھیں جن کے اپنے اپنے حلقے تھے، جنہیں تم کلب کہہ سکتے ہو۔ ان کلبوں میں آپس میں زبردست چپکلش رہتی تھی اور وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ میں اتفاق سے جس کلب میں پہنچ گیا تھا اس کا نام طوفان کلب تھا۔ طوفان کلب کا مالک اور نگراں کرتا دھرتا اشکند نامی ایک تجربہ کار اور ہوشیار شخص تھا، جو اپنی جوانی کے زمانے میں ایک نامی گرامی پہلوان، شمشیر زن، گھڑ سوار اور نیزہ باز رہ چکا تھا۔ اس نے پہلوانی، شمشیر زنی، گھڑ سواری اور نیزے بازی کے سینکڑوں مقابلوں میں شرکت کی تھی اور شاندار کامیابیاں حاصل کی تھی۔ اس کے پاس توفوں کا ایک پورا ذخیرہ موجود تھا۔ اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کے اعصاب میں جوانی کی سی طاقت برقرار نہیں رہی تھی، لیکن وہ کھیلوں سے اپنی گہری اور ناقابل شکست وابستگی کو ختم نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے کھیلوں کا یہ تربیتی مرکز قائم کر لیا اور نوجوانوں کو تربیت دینی شروع کر دی۔ جلدی نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اس کے کلب سے وابستہ ہو گئی اور طوفان کلب کا شمار ایتھنز کے اعلیٰ درجے کے کلبوں میں ہونے لگا۔ اشکند کو اس کے سارے شاگرد استاد کے نام سے مخاطب کرتے تھے۔ طوفان کلب کے مقابلے میں شہر میں اور بھی کئی بڑے بڑے کلب موجود تھے جن سے طوفان کلب کی رقابت رہتی تھی، لیکن سب سے زیادہ رقابت سرسبز کلب سے رہتی تھی، جو کسی طرح بھی طوفان کلب سے کم نہیں تھا۔ سرسبز کلب کا مالک اور نگراں تارس نامی ایک شخص تھا، جو خود بھی ایک نامی گرامی شمشیر زن تھا۔ شہر میں اکثر مقابلوں میں سرسبز کلب اور طوفان کلب کے کھلاڑی ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے تھے۔ کبھی سرسبز کلب والوں کو فتح حاصل ہوتی تھی اور کبھی طوفان کلب والوں کو۔ دونوں کلب نئی تکنیک ایجاد کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے، نئے داؤ پیچ اور نئے طریقے دریافت کرتے رہتے تھے۔ اسی لیے دونوں ایک دوسرے کے اندرونی حالات جاننے کے خواہش مند رہتے تھے۔ سرسبز کلب کا کوئی آدمی طوفان کلب میں بلا اجازت داخل نہیں ہو سکتا تھا، اسی طرح طوفان کلب کا کوئی آدمی سرسبز کلب میں پیشگی اجازت کے بغیر قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ دونوں کلب ایک دوسرے کی جاسوسی میں لگے رہتے تھے اور خفیہ طور پر اپنے آدمی بھیج کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ دوسرے کلب میں کیا ہو رہا ہے۔
جاسوسی اور جوابی جاسوسی کا یہ سلسلہ برابر ہی جا رہا تھا۔ چنانچہ جب میں اتفاق سے طوفان کلب کی عمارت میں چلا تو ان لوگوں نے مجھے سرسبز والوں کا جاسوس سمجھا اور میرے ساتھ سختی سے پیش آئے، لیکن جب میں انہیں یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ میں سرسبز والوں کو بالکل نہیں جانتا اور میں کسی کا بھی جاسوس نہیں ہوں تو انہیں اطمینان ہو گیا۔ پھر میری طاقت کے ایک ادنیٰ سے مظاہرے نے انہیں میرے بارے میں اپنی رائے بدلنے پر مجبور کر دیا۔ ارطون کے جسم پر میرے ہاتھ کے ایک معمولی سے گھسنے ہی نے اس کی کھال اتار دی تھی۔ مگرس کو، جو اس کلب کا ایک منجا ہوا پہلوان تھا، میں نے 1 منٹ میں شکست دے دی تھی۔ استاد میری کارکردگی دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ مجھ سے بہت خوش ہوا اور اس نے مجھے اپنے پٹھوں میں شامل کر لیا۔ مگرس مجھ سے شکست کھانے کے بعد بڑی دیر تک میرے بدن کو ٹٹول کر اور دبا کر دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کے سائے لہرا رہے تھے۔